بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فارد القیم نادی علیہ مظہر العجائب تجدوان لکا فی النوائب کل ہم مغمن سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد و ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الرجیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان ضرور پڑھیں شہنشاہ کے ظہور قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس ذکر کا وارث اس منبر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہنے کا وارث غدیر کا وارث آپ کے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث مجھے پتہ ہے بڑے تھکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ بڑے تھکے بیٹھے ہو صبح سے مجلس شروع ہے میرا ٹائم 3 سے 4 میں چاہ رہا تھا 3 سے 4 میرے بھائی نے کہا نہیں 4 سے 5 میرا دل ہے 4 سے 5 یقیناً اعلیٰ عزادار ہیں کمال سیدادے ہیں بھائی فضل شاہ پہلی ملاقات ہوئی اپنائیت محسوس ہوئی خون کی خوشبو محسوس ہوئی جو انہوں نے منہ سے نکالا مولا نے وہی کر میں یقین کریں بڑی دوڑ لگائی ایک آپ کے علاقے میں ایک مجلس تھی پڑھ کے میری کوشش تھی میں 3 سے 4 لیکن نہیں سرکار کی اجازت ہوتی تو میں پہنچتا جتنے دیر خطاب کروں وقت میرے پاس تھوڑا ہے توجہ کیجئے گا متوجہ مطلب رہیے گا عالم دین تشریف فرمائے مولانا بھی بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں 2 مصروں کا آپ کی خدمت میں نظرانہ پیش کر کے گفتگو آگے چلانا چاہوں گا تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید مہربانی بہت شکریہ صاحب و زمان کی برکت سے پروردگار اس ذکر کو قائم آل محمد کی نصرت شمار فرمائے یہ جو کاوش میرے بھائی نے اراکین نے جنہوں نے مل کے کی ہے ان سب کی کاوش کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اس زمانے کے امام کی نصرت کے طور پہ قرار فرمائے جتنے بیمار ہو ان کو شفائے کلی کاملہ برکت امام زمان علیہ السلام سے پروردگار عطا فرمائے جتنے تندرست ہو پریشان ہو ٹینشن میں ہو ملنگ بار بار دعاؤں کے لیے مجھے اشارے کر رہے ان سے لے کر آخری بندے تک جو جہاں کھڑے ہیں ہماری انتظامیہ جتنے بھی موجود ہیں جو پریشان ہو تندرست ہو انشاءاللہ پروردگار ذکر کی برکت سے امام زمانہ کی موجودگی کی برکت سے تمہارے مسئلے حل کرے اور ایک خاص دعا ہے پروردگار جب تیرے ولی کا ظہور ہو
جب صاحب الزمان کا اعلان ہو، ہمارے وہ ورثاء جو دنیا سے چلے گئے ہیں قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے سرکار کے لشکر میں شامل، درود پڑھو شہنشاہ کی مقدس پر۔ متوجہ ہو جی، دور دور تک آواز آ رہی جی بسم اللہ بابا، بسم اللہ، دعا ہوگی بابا، توجہ گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ توجہ نہیں کرو کہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بابا جی 2 منٹ بیٹھ جاؤ، بابا جی تشریف رکھو، بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے، توجہ ہے جی۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ تو نے، پھر میں عرض کر رہا ہوں جب تک پہلا جملہ سمجھنا ہے یا پہلا مصرع سمجھنا ہے اگلی تک بات نہیں پہنچے گی۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کیونکہ وفا اور ہوتی ہے۔ وفا کا معیار کربلائیوں نے کر کے دکھایا، ہم سب کو سمجھایا۔ وفا میں پوری کی پوری مودت چھپی ہے۔ وفادار کا معیار اور ہوتا ہے، غلام کا معیار اور ہوتا ہے، نوکر کا معیار اور ہوتا ہے۔ جو وفادار ہوتا ہے وہ بے طلب ہوتا ہے، جو بھی نوکر ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی طلب ضرور ہوتی ہے۔ سلمان سے لے کر 72 تک، 72 سے لے کر احمد بن اسحاق قمی تک ہر عاشق کا یہ معیار رہا، ان میں طلب نہیں تھی سوائے امام کے۔ بہت تھوڑا وقت ہے میرے پاس، سوائے اپنے مولا کے ان کے پاس کوئی طلب نہیں تھی، بے طلب تھے سارے کے سارے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کیونکہ جہاں وفا آ جائے وہاں بندہ نفع نقصان کو نہیں دیکھتا۔ میں کچھ کہہ گیا، جہاں معیار وفا آ جائے وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا ملے گا۔ معاملہ وفا کا ہے۔ وفا کہتی ہے بس کرتا جا، بس کرتا جا، بس کرتا جا۔ وفا میں چھپی ہے محبت، محبت اور مودت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ محبت کہیں نہ کہیں صلہ چاہتی ہے، ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ لو۔ محبت کہتی ہے نہیں دو، لو نہ۔ مہربانی، بہت تھوڑے وقت میں نے کہا نا میں جلدی جلدی کوشش کرتا ہوں آپ تک بات پہنچاؤں۔ محبت کہتی ہے ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ لو۔ محبت کہتی ہے صلہ ضرور مانگنا، مودت کہتی ہے نہیں بابا، اس سے بڑا صلہ کیا ہوگا، جن کے صدقے کائنات خلق ہوئی وہ تجھے مل گئے۔ مہربانی، اس سے بڑا صلہ کیا ہوگا، اس سے بڑا نتیجہ کیا ہوگا، تجھے اللہ نے ان کا چاہنے والا بنایا جو ہیں تو دنیا ہے۔ ابھی بھی نہیں عرض کرتا کیونکہ ایام ادا کے چل رہے ہیں۔ کربلا ہر بندے کے ذہن میں اس وقت ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز سے موجود ہے، کربلا سے ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا۔ ہر عاشق کو حسین نے کہا لے لو جنت، چلے جاؤ، میں راضی بھی ہوں، چلے جاؤ، بیعت بھی واپس لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ ہر عاشق حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہی جملہ کہتا ہے آقا آپ کے قرب سے بڑی جنت کیا ہوگی۔ جی بسم اللہ، درود پڑھو شہنشاہ کی اچھا چلو بسم اللہ۔ اچھا آخری کرتی میں ہوں، جی بسم اللہ، توجہ ہے جی، گھبرا تو نہیں گئے بھائی صاحب، میں تشریف لیں گے۔ سردار نے سامنے 3 حجتیں تمام کی، یہ 10 محرم کی رات گزری۔ سردار نے فرمایا جو جانے سے چلا جائے، مجھے وہ لوگ نہیں چاہیے جو طلبگار ہوں، مجھے وہ لوگ نہیں چاہیے جو مجھ سے کچھ مانگتے ہوں۔ مولا آپ کو کون چاہیے؟ فرمایا جو مجھ سے مجھے چاہتا ہو۔ مہربانی، بہت شکریہ، کیا بات ہے آپ کی۔ سرکار نے فرمایا چلے جاؤ، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں جنت بھی دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ جنت جیسی چیز بھی عاشقوں نے نہ لے کر ثابت کیا حسین کے قرب سے بڑی جنت نہیں ہے۔ میں مہربانی یار بھائی بدل شاہ جی، تاریخ میں لکھا مقاتل کی وہ کتاب ہے جو میں پڑھ بیٹھا ہوں، علامہ دربندی سے لے کر اسرار الشہادہ سے لے کر مواعظ حسن علامہ عبدالعلی ہیروی تہرانی سے لے کر ریاض القدس تک، جب سردار نے فرمایا نا میں جنت دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، چھٹی دیتا ہوں، میں راضی ہوں، چلے جاؤ، بہت ساری تعداد میں لوگ حسین کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جو بچ گئے وہ چند تھے۔ پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کہ تمہیں جنت اچھی نہیں لگی؟ ایک جملہ دینے لگا ہوں، ہاں
اپنی جو انہوں نے زبان میں جملہ ادا کیا ہے میں اپنی زبان میں کہا حسین جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ بھی تجھ سے لیں مہربانی تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ دیجیے گا مولا جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ بھی تجھ سے لیں پھر کیا مانگو گے کہا جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید بہت سارے پرندے دیکھے ہوں گے کہ جو جن کو جب تک قید نہ کیا جائے نا اس وقت تک وہ تمہارے نہیں رہتے قید میں ہوں گے تو تمہارے ہوں گے قید سے آزاد کرو تو وہ چھوڑ جائیں گے اسی لیے عاشق میں شاعر نے قلم اٹھایا اس نے کہا کربلا کو سمجھ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے مزاج ہے نا عاشقوں کا کربلائیوں کا چار میں سے میرا دل کر رہا ہے میں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں میری جلدی پڑھنے سے کوئی پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں گھبرا تو نہیں رہے بابا سجا کے لائے ہیں فضل شاہ جی اور پہلے اپنے بیٹے کو قربانی بنا کے لائے نا سجا کے لایا ہے بیٹے کو اور پہلے قربانی کیوں امام وقت کو امداد دینے آیا ہے اگر لینے والا ہوتا تو ساتھ نہ کھڑا ہوتا ہائے ہائے اگر لینے والا ہوتا تو کب کا چھوڑ گیا ہوتا سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی کیوں امام وقت کو امداد دینے آیا ہے کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا بابا میں آ رہے بھائی فضل شاہ جی میرے واجب الاحترام اور زوار صاحب اٹلی میں بیٹھ کے آپ بھی ذکر سن رہے ہیں آپ نے پورا سال مجھے کہا کہ آپ نے آنا ضرور ہے میں معذرت خواہ ہوں میں لیٹ آیا ہوں میں اس کی معذرت کر رہا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کے لیکن ایک جملہ دینے لگا ہوں مجھے کوئی بھی پوری تحقیق کے بعد ایک بھی عاشق حسین کا ایسا نہیں ملا جس نے حسین سے صلہ مانگا ہو مولا ملے گا کیا مولا دے گا کیا مولا تیرا اللہ کیا دے گا مولا ہماری اس شہادت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا کوئی دفنائے گا بھی صحیح نہیں سب نے کہا آقا کچھ نہیں چاہیے قرب دے دینا جدا نہ کرنا قرب دے دینا جدا نہ کرنا میں مجلس پڑھ کے چلا جو بھائی فضل شاہ سے کوئی کھڑا ہو کے پوچھے بھی سید کیسا بلایا ہمیں پریشان کر کے چلا گیا بھائی کیوں کہہ گیا انہوں نے مانگا تھا قرب کہاں ڈھونڈنے کربلائیوں کو بابا ان کو کہہ دینا کربلائی ڈھونڈنے ہو ادھر ادھر پوچھنے کی ضرورت نہیں خاک کے شفا کو غور سے دیکھنا جہاں حسین ہوں گے وہاں بہتر ہوں گے کربلا کی مٹی میں آج بھی کربلائی بتا رہے ہیں ہم یہاں ہیں ہم نے مانگا تھا حسین کا قرب اور بھائی صاحب آج تک کوئی لیبارٹری نہیں بن سکی جو حسین کو ہور سے جدا کر کے دکھائے ہائے میں جملہ بہت جلدی کہہ گیا کوئی ایسی دیکھو نا کربلا کی مٹی میں کو بتا سکتا ہے حسین کہاں ہے اور کہاں ہے نہیں حسین کہتے ہی اسے ہیں جو حسین سے حسین مانگے حسین اس کو اپنے اندر اتنا ضام کر لیتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا نوکر کہاں ہے مالک کہاں ہے بہت شکریہ درود پڑھو ایک شہنشاہ کی مقدس تھک تو نہیں گئے تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دو گے اگر محسوس میں فرماؤ قدم آگے آ جاؤ ایک ماحول سا بن جائے پیچھے دھوپ میں مومن بیٹھے ہیں قدم آگے درود پڑھتے مہربانی بسم اللہ سید مولا سید الساجدین بادشاہ کا ایک فرمان سنانے لگا اسی پہ جو تھوڑے ٹائم ہے وہی گفتگو چلاؤں گا سرکار فرماتے ہیں کسی نے کہا نا قدامہ سے روایت ہے زائدہ کے بیٹے سے اس نے سید الساجدین سے پوچھا مولا میرا دل کرتا ہے میں کربلا جاؤں مولا کربلا کے کیا فضائل ہیں کیا فضیلت ہے سرکار فرماتے ہیں کربلا کے فضائل اور فضیلت بعد میں سننا پہلے یہ سن کہ کربلا جانے کا فائدہ کس کو ہوگا اگر کربلا جانے کا مولا نے کوئی فائدہ بتایا تو کربلا دل میں اتارنے کا بھی کوئی فائدہ بتایا سرکار نے شرائط 3 بتائی سرکار پہلی شرط فرماتے ہیں کربلا جانے کا صرف اس کو فائدہ ہے جو ہمیں اپنے مال اپنی اولاد اپنی جائیداد اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھے یہ آج بھی ہمارے اسکولوں میں میٹرک لیول پہ ایک سرکار کا فرمان اور حدیث کے طور پہ سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے تو ان میں سے کوئی بندہ اس وقت تک
कामिल ईमान की मंजिल पे नहीं पहुंच सकता जब तक मैं मोहम्मद उसकी जुमला महबूब चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। सुना है ना बाबा, बुजुर्गों ने हाथ उठाया, मेहरबानी भाई आपका भी शुक्रिया, तवज्जो कीजिएगा। ये वो जुमला है कि हमें पाकिस्तान में, अपने मुल्क में, इस अजीम मुल्क में, ये हमें मैट्रिक लेवल पे पढ़ाया जाता है। हमने रखा है पास होने के लिए। बहुत बड़ी बात है, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल ईमान की मंजिल पे नहीं पहुंच सकता जब तक मैं मोहम्मद उसकी जुमला प्यारी चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। सरकार ने ये ऐलान फरमा के, एहसान फरमा के दुनिया को एक पैगाम दे दिया। समझा किसने? सलमान ने। सलमान से पूछा, सलमान कायनात में कोई तेरी प्यारी चीज? कहा मौला। थोड़ा सा मेरे साथ ऊपर करोगे बाबा, मेरे पर टाइम थोड़ा है। मैंने कहा ना मैं समझता मार तेरी कोई प्यारी चीज? कहा मौला। बूसल कंबर मिकदाद तुम्हारी कोई कीमती चीज, प्यारी चीज? कहा मौला। साहबा रसूल से पूछा गया आपके लिए कोई कीमती चीज? कहा रसूल खुदा। आंसुओं का माया तो बाबा ये है ना, जब फरमा दिया तुम ईमान की मंजिल पे पहुंच नहीं सकते जब तक मैं ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। फिर जिस आशिक से पूछोगे वो कहेगा मौला, वो कहेगा मौला। यही तो आपके लिए आसानी है, घबराहट वाली बात तो है नहीं। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। ये बात वाज़ेह करके आप तक ये पहुंचाने के लिए कहा गया कि कोई भी किसी दौर में मोहम्मद हो, जिस दौर में भी जो मोहम्मद हो, जब तक वो तुम्हारी जुमला महबूब चीजों से महबूब ना हो जाए। बच्चा इतने नारे लगवा रहे, मेरी पहली मुलाकात है। आप घबरा के अल्लाह बाबा जोर से कहो। ये अल्लाह दिल कह के तुम्हें पता ही नहीं तुम कितना बड़ा काम करते हो। पहले तो दुनिया को बताते हम पे वारिस नहीं कोई है, हैरानी वाली बात है। और ये भी बताता जाऊं, कोई फजल शाह खुदा की कसम बड़े बड़े वाक़ियात दुनिया में हो चुके हैं, बड़ी बड़ी तादाद में दुनिया में लोग मारे जा चुके हैं। जो भी वाक़िया हुआ खत्म हो गया, वाक़िया हुआ कुछ अर्से तक याद रहा, खत्म हो गया। मगर करबला आज तक क्यों जिंदा है? यही तो दुनिया को बताने हम मजलिस अज़ा बर्पा करके कह रहे होते हैं। करबला आज तक जिंदा है, जिंदा वारिस की वजह से। जिनका वारिस न हो वाक़िए खत्म हो जाते। तवज्जो कीजिएगा। अब भैया इंशाअल्लाह मेरी चंद एक तकरीरें होगी, ये ऐसे जवाब देंगे आप भी हैरान हो जाएंगे। जब इनको ये पता चलेगा ना मैं कह रहा हूँ अल अजल मौला आइए, मौला आइए, मौला आइए। अगर वो आ गए, ये जिंदा हुए, काबे बुला लेगा। मर गए तो कब्र पे कहेगा तुम मुझे बुलाते थे, अब मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी यार। तुम मुझे बुलाते बुलाते दुनिया से गए थे ना, अब मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। उठो मैं आ गया, उठो मैं आ गया, उठो मैं आ गया। कम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का वली आ गया। बहुत शुक्रिया बाबा। जब अल अजल की हकीकत का अंदाजा हो गया, इसके लिए वक्त चाहिए, इस पर तवील खिताब करने के लिए मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मोहम्मद से वफा, डॉक्टर इकबाल बहुत खूबसूरत तशरीह कर गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। इनाम भी बता दिया, ये जहां चीज है क्या। अच्छा मैं एक छोटा सा सवाल अपनी मौला की रैयत से कर। भाई फजल शाह जी, चलो सहाबा को तो सलाम है, उन्होंने मोहम्मद से वफा की। या अली पाक के दौर के आशिकों को सलाम है, उन्होंने भी उस दौर में वफा की जब गदीर के मौका पर मोहम्मद ने इस मोहम्मद का हाथ ऊंचा करके फरमाया था जिस जिसका मैं मोहम्मद मौला हूं उसका ये मौला है। अच्छा करबला में मोहम्मद तो नहीं थे, वे क्या बात है, करबला में मोहम्मद तो नहीं थे, हुसैन थे ना।
پھر کربلائیوں نے حسین سے وفا کیوں کی؟ ارے بھائی کربلائی یہی بتانا چاہ رہے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، محمد کے بغیر کائنات رہ ہی نہیں سکتی، کوئی نہ کوئی محمد دنیا میں ضرور موجود ہوگا۔ اس دور میں جب 61 ہجری ہے اس دور میں بھی محمد کے چہرے کو حسین کہتے ہیں۔ اس لیے کربلائیوں نے بھی کیا مقام پایا، انہوں نے بھی وفا محمد سے کی۔ کون تھا نا حسین منی وانا من الحسین۔ اب اس کی تشریح کرنا چاہوں کافی سن بیٹھے ہوگے، وقت نہیں ہے۔ جو حسین سے پیار کرے وہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرے میں اسے، سرکار نے تو واضح معیار دے دیا ہے نا، ایسی ہے نا۔ اس کا مطلب کہ محمد سے ڈاکٹر صاحب کہنا چاہ رہے تھے ہر دور میں بابا کوئی نہ کوئی محمد ہے۔ اب جو کہتے ہیں اس زمانے کے محمد نے پیدا ہونا ہے تو پھر ان سے تو میں مخاطب نہیں ہوں، جو یہ کہتے ہیں وہ ہیں، وہ تو کم از کم میرے ساتھ بولو نا بابا۔ خدا جانتا ہے یہ تم زندہ ہو اس محمد کی وجہ سے، تم کھاتے پیتے اس محمد کی وجہ سے، یہ پروردگار زمین پہ رحمت برساتا ہے اس محمد کی وجہ سے، خدا کی قسم اس کی برکت ہے۔ کسی عاشق نے کیا خوبصورت جملے کا، ہٹ جائیں کر امام زمان درمیان سے، مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان۔ بات پہنچ رہی ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ کربلا جانا چاہتا ہے لیکن سن، کربلا جانے کا فائدہ اسے ہوگا جو ہمیں اپنی ہر چیز سے محبوب سمجھے گا۔ نہیں بندہ کربلا گیا، ذہن میں یہ خیال ہوا پیچھے بچوں کا کیا بنے گا، آئے ہائے نئے چینی وٹ والو لالیاں والو، یہ نہیں۔ کربلا گیا ذہن سے دنیا اتار کے جانے گا، میرا کون ہے کوئی۔ ویسے بھی بھائی فضل شاہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، جنازہ پڑھتے مولانا تشریف فرمائے کیا کہتے ہیں، حاضر میت، رشتہ توڑ دیتے ہیں نا، باپ بیٹے کا پڑھے، بیٹا باپ کا پڑھے، بھائی کا پڑھے، دوست کا پڑھے، کسی کا بھی حاضر میت کہتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا میں فلاں کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، کہا بابا کسی نے نہیں، مہربانی آپ کے سر ہلانے کا شکریہ، کبھی کسی نے نہیں کہا میں کس کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، یہ وہ ہے، یہ رشتہ تعلق سانسوں کی ڈوری تک ہے۔ یہی تو کربلا والے بتانے کے لیے آئے تھے کہ دنیا والوں اگر رشتہ طویل کرنا ہے تو پھر اس سے رشتہ جوڑو جو قبر کے باہر تک نہیں ہے۔ مہربانی رشتہ اگر طویل رکھنا ہے تو پھر رشتہ اس سے جوڑو جو روح زمین پہ اللہ کی حجت گھبرا تو نہیں گئے۔ فرمایا جو بھی اپنی جملہ محبوب چیزوں سے ہمیں محبوب نہیں سمجھے گا اس کا کربلا جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا شاہ جی اگر کربلا جانے کا کوئی فائدہ نہیں تو کربلا اتارنے کا کیا؟ آئے ہائے شاہ جی یہی تو مزاج ہے اس وقت میرے مولا کی ریت کا، کربلا ہے حلق سے اوپر تک، نیچے نہیں اتری۔ جس دن کربلا حلق سے نیچے اتر گئی پھر میری قوم غازی کے علم کو دیکھنے کے بعد کائنات کی گندی چیز نہیں دیکھے گی۔ جب میری قوم کو پتہ چل گیا غازی عباس کے علم کی فضیلت کیا ہے پھر اپنی آنکھیں پاک رکھے گی۔ یہ ہے اس وقت جب کربلا نیچے اتر گئی، جب کربلا حلق سے اوپر تو کوئی پھر مزاج اور ہو گئے، نیچے اتر گئی مزاج اور ہو گئے، اوپر اتر گئی پھر غازی کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے کہیں گے غلطی ہو گئی معافی چاہیے، توبہ ہے ہمیں معافی دلوا دو اللہ سے، آپ بھی معافی دے دو۔ جب نیچے اتر گئی پھر کہیں گے غازی تیرا شکریہ، آئے ہائے غازی تیرا شکریہ، تو نے ہمیں اپنا محب بنایا۔ بہت ضروری ہے بابا چنیوٹ والوں، یہ تو پھر یہی اگر حلق سے اوپر تک رہی پھر اگلی مجلس کا انتظار ہوگا، پھر اگلے محرم کا انتظار ہوگا، پھر اسے اگلے محرم کا انتظار ہوگا، پھر 10 سال بعد والے محرم کا انتظار ہوگا۔ جب حلق سے نیچے اتر گئی پھر مہدی کا انتظار، مجلس میں مہدی کا انتظار، جلوس میں مہدی کا انتظار۔ مہربانی یار یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ تو اس بیچارے نہیں لگانا ہے، عقیدت کے پیچھے والے جواب تو دے دیا کرو بابا۔ لگتا ہے تھکے بہت ہو جائے، 10 12 دن 14 دن بہت تھکے۔ مہربانی سفر آگے چلا تھوڑا سا اور بسم اللہ یا علی۔ شاہ جی کربلا حلق سے اوپر تک رہے بندہ محب رہتا ہے، کربلا حلق سے نیچے اتر جائے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے۔
میں نے ایسے بات نہیں کی پوری بابا ملنگ بھی کچھ نہیں، کسی کو بچوں کچھ نہیں کہنا، میں تو دیکھنا یہ میں نے پوری علمی ذمہ داری سے، کیونکہ یہ منبر ہے، یہ منصب ہے، ہم آپ سے زیادہ مولا کے جواب دیں، ہاں امام کے جواب دیں بابا، منصب ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں محب اس وقت رہے گا جب تک کربلا حلق سے اوپر رہے گی، حلق سے نیچے گئی شیعہ۔ کرو سوال سید محب اور ہوتا ہے؟ ہاں بابا محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ پوچھا کسی نے 11ویں امام سے مولا محب اور شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ اگرچہ نیوٹ لالیاں کا مجمع میری بات سننا چاہے تو میں بات کرتا ہوں، ورنہ میں بات آگے چلاتا ہوں۔ ہے دل آ جاؤ، آپ کے 11ویں امام فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، ہمیں چاہتا ہو، ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا کرائیٹیریا سرکار نے دے دیا۔ یہی مجلس حسین تمہیں محب سے شیعہ بنانا چاہتی ہے، مگر کس وقت؟ جب مجلس پہ بیٹھ کے امام پہ احسان نہیں لگاؤ گے، مولا ہم تیری مجلس پہ آئے، یہ مجلس تمہیں محب سے شیعہ بنانا چاہتی ہے۔ کیسے؟ جب مجلس پہ بیٹھ کے کہو گے مولا تیرا شکریہ، تو نے ہمیں وہاں بٹھایا جہاں تو خود بھی بیٹھا ہے۔ بہت شکریہ۔ اعلیٰ فرمان کیا فرماتے ہیں؟ اس پہ بھی کافی تشریح ہو سکتی ہے۔ کربلا جانے کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ ہم محبوب نہ ہو جائے۔ دوسرا جملہ سید ساجدین فرماتے ہیں کربلا جانے کا فائدہ اس کو ہوگا جو ہمارے مقصد عزاداری کو سمجھے، مقصد قربانی کو سمجھے۔ مولانا تشریف فرمائے ہیں، ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی مرغی، کوئی بکری، یہ مثال میں نے ابھی تک بھائی فضل سے نہیں دی، آپ کی محبت ہے، یقیناً اعلیٰ خون سے تعلق ہے، آپ کی چاہت مجھے اتنا آگے پڑھوا رہی، ورنہ جتنا مجمع پریشان ہو کے سن رہے ہیں میں شاید 2-4 باتیں اور کر کے چھٹی چلا جاتا ہوں۔ کوئی بکری، کوئی مرغی جب تک چھری پھیری نہ جائے تکبیر پڑھ کر، اور جب تک تم اسے نہ کھاؤ اس کو حلال نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسے ہے، میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، مقصد قربانی۔ میرا دل ہے شاید کوئی روح بیٹھی ہے، ایسے نہیں بھائی فضل شاہ میرے ساتھ سفر کرنا، مجمع تیرا تھک جائے تو بسم اللہ میرے ساتھ تم سفر کرنا بھائی۔ اس وقت تک جب تک مرغی بکری تم پہ قربان نہ ہو، قربانی اس وقت تک کمال پہ نہیں پہنچتی جب تک قربانی اپنے سے اعلیٰ پہ قربان نہ ہو، نہیں پہنچا سکتا۔ ایک گردن مروڑ دی جائے بکری کی، مرغی کی، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا کھائے گا؟ نہیں، حلال نہیں تھی، تکبیر نہیں پھیری گئی، اور پھر آپ کھائیں گے نہیں، جب کھائیں گے نہیں پھر حلال کہاں سے پہنچ گئی بات۔ اسی طرح ہر جانور اپنے مقام اعلیٰ پر جب تک قربان نہیں ہوتا قربانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ آؤ میں تمہیں کربلا لے چلوں، 71 نے اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کیا، حسین نے اپنے آپ کو اللہ پہ نہیں ہوتا جب تک، یہ بھی ایک بڑا ایک اہم موضوع ہے بھائی فضل شاہ، جب تک اپنے اعلیٰ پہ قربان نہ ہو قربانی نہیں ہوتی۔ آج بھی حکم ہے قربانی کا، پتہ ہے آپ کو کیا؟ چھری پھیرنے کا؟ نہ بابا، نفس پہ چھری پھیرنے کا نہیں، دکھاوے کی عبادت نہ ہو، قربانی ہے۔ لوگ واہ واہ کریں، یہ قربانی ہے۔ مولا راضی ہو جائے، یہ قربانی ہے۔ سچ دکھائی میں نے، کوئی آئے نہ آئے میرا امام آئے گا، یہ قربانی، یہ رضا امام۔ کوئی آئے نہ آئے مجھے پرواہ نہیں، میرا امام آئے گا۔ امام کی رضا کے لیے شاہ جی میں ایک چھوٹا سا جملہ کہنے لگا ہوں، ممبر کا نہیں ہے لیکن کہنے لگا ہوں،
पता नहीं परेशान है तो थोड़ी सी परेशानी मैं इनकी और बढ़ा दूं। खुदा की कसम मैं ढूंढता फिर रहा हूं, मुझे कोई बंदा ऐसा मिल जाए। एक हमारे मुल्क का ही छोटा सा रिवाज देख लो, किसी भी पार्टी का कोई जलसा हो, कोई बंदा अपने इलाके में जलसा कराए तो उस पार्टी का बड़ा उसको फोन करके कहता है जनाब तेरा शुक्रिया, तूने हमारी पार्टी के लिए बड़ा जलसा कराया, बड़ा प्रोग्राम कराया, क्या बात है। लेटर आता है या फोन आता है, शुक्रिया जरूर अदा होता है। 1400 साल हो गए हुसैन की मजलिस हो कराते हुए, मैं वो बानी ढूंढता फिर रहा हूँ जिनका रात को महदी शुक्रिया अदा करे। मेहरबानी। जितना ज्यादा इसमें खलूस लेके आओगे इंशाअल्लाह मौला आपका शुक्रिया अदा करेगा। जितना ज्यादा दिखावा रहेगा उतना ज्यादा पीछे रह जाओगे। किसके लिए कर रहे हो? रज़ा इमाम के लिए? थक गए हो यार हैं? और हाँ ये भी अर्ज करता जाऊं, हो सकता है मेरी जन्नत की बात पे को परेशान बैठा घबराया बैठा हो कि सैयद कहेंगे 72 जन्नत नहीं गए, इन्होंने कुर्ब मांगा। खुदा की कसम मासूम का फरमान आपकी कर्तुम में मौलाना की मौजूदगी में मैं अर्ज कर रहा हूँ। मासूम फरमाते हैं जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर भी हमारी मोहब्बत होगी वो जहन्नम नहीं जाएगा। अफसोस, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है। अफसोस है अभी तक हम इबादत करके फिर जन्नत मांगते हैं, हर इबादत करके फिर जन्नत मांगते हैं, नमाज पढ़ के फिर जन्नत मांगते हैं, मातम करके फिर जन्नत मांगते हैं। हमें मांगना क्या है? वो मांगो जो मुकद्दर में ना हो। क्या मांगो इमाम से? जो मुकद्दर में ना हो। मुकद्दर ठीक है ना ना साहब? जो मुकद्दर में ना हो। बातें थोड़ी सी सोचने पे रैयत को मजबूर करती हैं तो बंदे परेशान हो जाते हैं। ऐसी बातें मिंबर पे नहीं सुनी। बाबा क्या करें, हम तुमसे ज्यादा इमाम की जवाबदेही हैं। मैं पहले आज कर गया, सरकार की पेशी बड़ी सख्त है। तुमसे तो पढ़ के चले जाएंगे, आगे सरकार ने पूछा कि क्या मिंबर का हक अदा किया। ठीक है ना बाबा? मिजाजों में जब तक किरदारों में तब्दीली ना आई करबला हलक से ऊपर रह जाएगी। किरदारों में तब्दीली आ गई तो फिर कमाल हो जाएगा। क्या कमाल होगा? जो महदी आज इंतजार कर रहे, किरदार बदल गए। हो सकता है तुम्हारा ही सरकार को इंतजार हो, ज़हूर का ऐलान हो जाए, क्योंकि आज का हुसैन भी हुर की इंतजार में बैठा है। हर मजलिस में देखता है कोई है जहां हुर बनेगा। वो हुसैन का हुर था, कोई मेरा हुर भी। नहीं शादी मैं नचोड़ देने लगा हूँ गुफ्तगू का, बात अधूरी ना रह जाए। अच्छा जी, 3 ज़माने हमें मौलाना पढ़ाए जाते थे, बचपन से सुनते आ रहे। एक माजी, एक हाल, एक मुस्तकबिल। माजी वो जो गुजर चुका है, हाल वो जिसमें हम चल रहे हैं, मुस्तकबिल वो जो आने वाला है, जिसको फ्यूचर कहते हैं। यानी ये हो चुका है, ये हो रहा है, ये होगा। पहुंच गई ये बात? बस यही बात सुन लो, मेरे ख्याल इतना ही काफी है। वक्त भी 5 बजने वाले हैं। मैं कोशिश करता हूँ बस इसी भी बात पे ही समेटूं, मैं फिर आपसे इजाजत लूं। हो चुका है, मेहरबानी। 3 ज़माने पढ़ाए जाते हैं। हो चुका है, हो रहा है, होगा। बच्चे को स्कूल क्यों पढ़ा रहे हो? वो बच्चा इस स्कूल से पढ़ चुका है, पढ़ के डॉक्टर बन चुका है। मैं पढ़ाऊंगा ताकि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। बड़ी आसान मिसाल के जरिए समझाने लगा हूँ। बात पहुंच गई तो इंशाअल्लाह ये बस सोचते ही रहोगे कई दिन तक, यार बात क्या करके गया था सैयद। हम भी बच्चे को स्कूल क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए कि ये भी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसका बेटा बन चुका है। कारोबार क्यों कर रहे हो बाबा? उसने फलां ने ये कारोबार किया था, वो यहां से मुनाफा कमा चुका है, मैं भी मुनाफा कमाऊंगा। गा को ज़हन में रखिएगा। गा समझ आ गई तो फजल शाह इंशाअल्लाह ये बातें सोचते रहेंगे गा क्या है। कभी हमने गौर नहीं किया। हम आपको मिंबर पे खड़े होके कह रहे हैं सिफीन हो चुकी, खैबर हो चुकी, करबला हो चुकी, महदी आएगा। हाय हाय हाय, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। अल्लाह
परेशान तो नहीं हो गए, घबरा तो नहीं गए? नहीं, कुरान से पूछ लें, मौलाना बैठे हैं, पूछ लीजिएगा शाम को अपने अपने घरों में कुरान। मौलाना पे इलाके के निदा के दिन, पुकार के दिन हर कोई अपने अपने जमाने के इमाम के साथ उठाया जाएगा, पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा, कहा जाएगा सलमान अली के दौर वाला खड़ा हो जाए, 72 हुसैन के दौर वाले खड़े हो जाए, तुम्हें कहा जाएगा महदी के दौर वाले। गा आने वाला दा, इतनी बड़ी फजीलत बयान की गई, तुम कहीं भी हुए शर्त इंतजार, मजलिस में इंतजार, मातम में इंतजार, लंगर में इंतजार, सफर में इंतजार, कारोबार में इंतजार, नौकरी में इंतजार, रात को सोते हुए इंतजार, नमाज में इंतजार, हर इबादत में इंतजार। फरमाया फिर परेशान होने की जरूरत नहीं, फ्लाइटें लेने की जरूरत नहीं, तुम जहां भी होगे सच्ची जबान कहती है तुम्हारा पहला कदम वहीं होगा, दूसरा काबा में होगा। रात को बिस्तर पर सो रहे भी घबराने की जरूरत नहीं, सुबह सुबह उठना, तकिए के नीचे हाथ मार के देखना, रुका लिखा हुआ मिलेगा, जिसका इंतजार कर रहे थे काबे आ गए। मौला मर गए तो फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, दुनिया के जिस कोने तुम मदफन हो गए, हमारा लाल तुम्हारी कब्र पे आएगा, आके कहेगा उठ, मेरा इंतजार करता रहा था ना, आ तेरा मैं इंतजार करके कहता हूँ उठ, मेरा साथ शामिल हो। ये हदीसे के साथ दुआए कुमैल माशाल्लाह पढ़ते हो सब। हदीसे के साथ दुआ कुमैल पढ़ते हो माशाल्लाह, बरकत के लिए, खैर के लिए, मगर पूरी मुखातिब में वाहिद दुआ है जिसे बाबा दुआए अहद कहते हैं। पढ़िए चिन्हित वालों हैं, शाबाश। मैं देखे गया था, क्या बात है बेटा, कहते कोट में अच्छा शुक्र है किसी एक बंदे को तो याद रहा। आज दोबारा बेटा देने आया, आज दोबारा देने आया। इतनी बड़ी दुआ है जिसके बारे में आपके छठे इमाम फरमाते हैं, जो रोजाना दुआए अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा वादा करता हूँ, वो मर भी गया तो महदी उसकी कब्र पे आके उसको उठाएगा। बस कोशिश इतना करना, इसका कोई हदिया नहीं, कोई फीस नहीं, सिर्फ इतना सा हदिया है, कोशिश करना। जो अरबी समझते हो तो 100 बिस्मिल्लाह, जो नहीं समझते वो उर्दू में तर्जुमे के साथ पढ़ना, ताकि तुम्हें पता चले इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहता है। बात समझ आई? फ्यूचर आएगा, आएगा। जो जो परेशान हो बस दुआई समझना और ये नचोड़ भी समझना, जो जो परेशान हो रिस्क के लिए लंगर काम है। मैं तुम्हें आज 15 मुहर्रम लालियां चिनियोट की सरजमीन पे खड़े होकर अपने भाई फजल शाह को साथ मिला के एक छोटा सा हल बताने लगा। सिर्फ मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह से ये दुआ मांगो, परवरदिगार मुझे इसमें से वो रिस्क दे, इतना वो रिस्क दे कि जो महदी के ज़हूर पर खर्च करूंगा, खुदा जानता है तुम्हें कमी भी नहीं होगी। मेहरबानी यार, आपके हाथ उठाने का शुक्रिया मौला, तुम्हें कमी भी नहीं होगी। सिर्फ इतना अल्लाह से कहो, अल्लाह तेरे वली ने आना है। ये वो वादा है जो हर मज़हब ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने लोगों को बताया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस बात से मुत्तफिक हैं। हमारी अहले सुन्नत बिरादरान की कुतुब में, अहले हदीस हर जगह लिखा है, एक आने वाला आए तो मोमिनीन के लिए एक हल है, जो जो परेशान हो इसके लिए परवरदिगार हमें वो रिस्क अता कर, ताकि हम भी ज़हूर इमाम के लिए खर्च करेंगे। अगर करम ना हो तो फिर कहना सैयद गलत कह गया। जितना बड़ा बीमार है भाई जी, मेरे पास वक्त नहीं, आपका भी, माँ की भी मजबूरी है, माशाल्लाह इंतजामिया की तरफ से वक्त इतना, जितना बड़ा बीमार है, मैं इस पर वाक़या फिर अर्ज करूंगा, जितना बड़ा बीमार है दुआए इमाम ज़माना पढ़कर
آنکھوں کو پاک رکھ کے ایک 40 دن جتنا بڑا بیمار ہے آنکھوں سے بے حیائی نہ کرنا، پاکیزگی رکھنا، اس شکم میں حرام نہ لے کے جانا، پاکیزگی رکھنا. جتنا بڑا بیمار ہو اس کو کہنا ڈاکٹر کے پاس بعد میں جانا، پہلے میں دعا امام زمانہ پڑھ کے تجھ پہ پھونکتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے تو ٹھیک ہو جائے. وقت نہیں میں اس پہ تفصیلی بات کر رہا. تمہارے اندر بڑی طاقت ہے بابا، تم عام لوگ نہیں ہو بابا، اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا اور کردار میں کمال کرو. جن آنکھوں سے تم غازی کے علم کو دیکھتے ہو وعدہ کر لو آج مجلس میں بیٹھ کے آج کے بعد کسی عورت کو نہیں دیکھیں گے. کرو نا وعدہ 15 محرم. چند بندوں مہربانی بیٹا، تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ. کرو نا اہل سردار تمہارا تمہارے میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہے. جس زبان سے تم درود پڑھتے ہو علی علی کرتے ہو، کوشش کرو اس زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کا گلہ نہ ہو، کسی کو گالی نہ نکلے. یہ ہے مجلس کا کمال. یہ تبدیلی ہی نہ آئی پھر تو بس مجلس خیر سے ہو جائے گی، ثواب ہے وہ لے کے چلے جاؤ گے. تبدیلی آنی چاہیے. اس وقت پوری دنیا میں تبدیلی کی بات چل پڑی ہے، کردار بدل گئے، انشاءاللہ سردار آنے والے ہیں. ہو سکتا ہے صرف آپ کا ہی انتظار ہو. جو شکم جو پیٹ لنگر حسین کھاتا ہو وہ شکم حرام نہیں کھا سکتا. پورے جسم میں ایک دل ہے مولا کو بٹھانے کی جگہ. کوشش کرو اس کو مولا کے لیے ہی خالی رکھو. اگر نہ رکھا تمہارا نصیب، تمہارا مقدر، دنیا کی محبت، ادھر ادھر کی محبت، ادھر ادھر کا پیار، لڑائی رہے گی، ٹینشن میں رہو گے، پریشان رہو گے، دکھی رہو گے. مولا کو بٹھا کے دیکھو ٹینشن ختم. اس لیے کسی عاشق نے قلم اٹھائی تھی، اس نے کہا تھا جو شخص قلب کو دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. بس وہ دعا یہ ہے بھائی فضل شاہ انشاءاللہ آپ سب کو دیں گے، جو پڑھے وہ دے، سب کے لیے موجود ہے. کوشش کرنا اپنے اندر وہ تبدیلی لے کے آنا جو تبدیلی تمہارا امام تم سے چاہتا ہے. یہ مشکل نہیں ہے. شاہ جی میں سمیٹنا چاہوں گا، ایک جملہ مجھے بار بار مجبور کر رہے، صرف ایک جملہ، پھر میں زلزلہ پہ آتا ہوں. شاہ جی یہ لفظ دجال ہے، دجال کہتے ہیں نا دجال میں آنا ہے، دجال میں آنا ہے، دجال میں آنا ہے. یہ علماء نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے، کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں دجال لفظ نکلا ہے دجل سے. دجل کا مطلب ہے جھوٹ، فریب، مکر، دھوکہ. وہ کہتے ہیں کس دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ بس اپنے اندر سے جھوٹ نکال دو، فریب نکال دو، مکر نکال دو، امام کا ظہور ہو جائے گا. بہت شکریہ، مہربانی. بس ہاں ان مظلوموں پہ چند آنسو بہا لے. اللہ اکبر. حکم تھا زلزلہ پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے. سواری آئی کہاں سے تھی؟ تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہوں گا. یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے تھے. تبا یمن. تبا یمن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا تھا، سرکار میری تاج پوشی ہے، تشریف لے آئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات یا علی بادشاہ سے کہا تھا یا علی آپ جائیں یمن یا میں جاؤں، بات ایک ہے. یمن کے بادشاہ نے بلایا ہے تو آپ یمن تشریف لے جائیں. یا علی یمن تشریف لے گئے. 1 ہفتہ مولا علی کا یمن میں قیام ہے. یا علی جب واپس آنے لگے یمن کے بادشاہ نے بہت سارے تحفے دیے. مولا کو تحفے دے کے ساتھ ایک گھوڑی دی. مولا یہ گھوڑی ہے، مولا یہ گھوڑی شجرے والی گھوڑی ہے، مولا یہ ہمیری قبیلے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، بے شجرہ چیز نہیں رکھتے اور شجرے کے مالکوں کو تو دینی ہی شجرے والی چیز چاہیے. مولا یہ گھوڑی ہے. پوچھا نام کہا؟ مجھے لے گئے. اچھا ٹھیک ہے تبا یمن ہم چلتے ہیں. چند قدم اٹھایا علی نے. مجلی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، زمین آتی ہے، پھر قدم اٹھاتی ہے، پھر پیچھے مڑتی ہے، پھر زمین آتی ہے. تبا یمن سے علی پوچھتے ہیں یمن کے بادشاہ اس کا کچھ رہ گیا؟
کہتے جی مولا اس کا ایک بچہ رہ گیا. اب یمن وہ کیوں نہیں دیا؟ عرض کرتے ہیں یا علی وہ بیمار ہے. مولا پوچھتے ہیں اس کو بیماری کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا بس جس دن پیدا ہوا ہے 3 دن ماں کا دودھ نہیں پیا. مولا جب گرمی ہوتی ہے دوپہر ہوتی ہے مولا یہ سامنے ریت کا ایک صحرا ہے مولا ادھر نکل جاتا ہے. مولا پھر وہیں بیٹھ کے کبھی دائیں کروٹ لیٹتا ہے کبھی بائیں کروٹ لیٹتا ہے کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے ہنہناتا ہے. مولا بیمار ہے نہیں دیا. رو کے کہتے ہیں دوا یمن تجھے پتہ نہیں وہ عام بیمار نہیں بیمار محبت ہے مجھے اس کے پاس لے چلے آئی. اس ریت کے صحرا کے ساتھ او دور بیٹھا تھا مرتجس چھوٹا سا مرتجس. یا علی پر نگاہ پڑی مرتجس کی. مرتجس نے ٹیلا چھوڑ دیا دوڑ کے آیا مولا علی کے سامنے چھوٹا سا گھوڑا آ کے کھڑا ہے. سرکار نے گلے میں بائیں ڈالی ایسے کھڑے رو رہے تھے یا علی جیسے پتہ نہیں کو بچھڑا ہوا ساتھی تھا. کافی دیر روتے تھے کافی دیر روتے تھے. بابا یہ مصائب کی بات لالیاں چنیو ماشاءاللہ عزاداری کا مرکز ہے پاکستان میں پنجاب میں خاص طور پہ. یہ بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. بھائی فضل شاہ جہاں کھڑے ہیں سن لیں جتنے بھی بیٹھے ہو بانی حضرات وہ بھی سن لو. آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرنا ہماری توہین نہ کرنا. کوشش کرنی ہے یہ ممبر عام جگہ نہیں کوشش کرنی ہے اس گھر کی توہین نہ کرنا. بابا یہ گھر مجبور گھر نہیں مختار گھر ہے. بسم اللہ بہت شکریہ. اب یمن یہ بچہ ساتھ لے کے جائیں گے. مولا آپ مالک ہیں بسم اللہ لے جائیں گے. سرکار لے کے چلے. مدینہ پہنچنے سے پہلے یا علی نے ایک قاصد بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ رسول اکرم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ ہم واپس یمن سے آ رہے ہیں کتنے لمحات میں ہم پہنچ جائیں گے. رسول تک پیغام پہنچا. رسول چھوٹے چھوٹے حسنین کو لے کے مدینہ سے باہر تشریف لائے. قافلہ دور ہے یمن سے آیا ہوا. مولا علی 7 بندے 7 مجلی 7 مرتجس دور ہے. حسین پہ کوئی ایسی نگاہ پڑی مرتجس کی. مرتجس نے علی کو چھوڑا مرتجس نے قافلے کو چھوڑا مرتجس نے ماں مجلی کو چھوڑا. وہیں دوڑ کے سیدھا امام حسین کے چھوٹا سا حسین ہے حسین کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حسین نے مرتجس کے گلے میں بائیں ڈال کے رونا شروع کیا. محمد رو کے کہتے ہیں لگتا ہے بچھڑے ہوئے ساتھی مل گئے. اللہ ماں تھوڑی سی منزل اور بڑھا تھوڑی سی منزل. اللہ اکبر. روتے بھی آؤ دعا بھی کرتے اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے. تمہارے امام زمانہ کا بابا فرمان آج بھی کتب میں موجود ہے. شیعو جب کربلا کا یا ہمارے گھر کا کوئی بھی مظلومی کا واقعہ پڑھا جائے شیعو میرے ظہور کی دعا مانگا کرو. ہمارے زمانے کے امام کا فرمان آج بھی موجود ہے. حویلی میں گھر اختر میں ایک دفعہ امام مظلوم نے مرتجس کو کہا چھوٹا سا مرتجس ہے چھوٹا سا حسین مرتجس تو نے آج مجھے خود سوار کرنا ہے. اللہ اکبر. سامنے نانا محمد پڑے دیکھ بابا علی دیکھ رہے ہیں بھائی حسن دیکھ رہے ہیں. چھوٹا سا مرتجس ہے. مرتجس نے اپنے آپ کو لٹا دیا. کوشش کرتے ہیں حسین سوار ہونے کی سوار ہو نہیں پا رہے. جلدی جلدی نانا آگے بڑھا. حسین میں سوار کراؤں کہا نہیں نانا. بابا یا علی آگے بڑھے. میں بیٹا سوار کراؤں کہا نہیں بابا. بھائی حسن آگے بڑھے. سب کو کہا نہیں. پوچھا ہماری مدد کیوں نہیں لینا چاہ رہے. کہا ہو سکتا ہے مظلوم پہ کوئی ایسا وقت آ جائے کوئی سوار کرانے والا نہ ہو. ہو سکتا ہے مظلوم پہ ایسا وقت آ جائے کوئی سوال کرانے والا نہ ہو. آ گیا 10 محرم. چھوڑ کافی ہو گیا وقت سے میں زیادہ پڑ گیا. آ گیا 10 محرم کا دن. ہاں کیا کمال جنگ میں ساتھ دیا اس مرتجس نے. خدا جانتا ہے ہم اسی وفا کو یاد کر کے اس سواری کو سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر کیا وفا کی. کہیں سے بھی نیزہ آتا اپنے اوپر لیتا حسین تک نہ آنے دیتا. کہیں سے تلوار آتی اپنے اوپر لیتا میرے مولا تک نہ جائے. خون میں گرتا تھا. اچانک مرتجس کو پتا چلا میرا سوار گر گیا. پیچھے مڑا کچھ قدم. بلکہ یہاں ایک روایت ایک مکتل کے بندے نے لکھی ہے اگر کہیں تو میں سناتا جاؤں. کہتا ہے 2 دفعہ محمد کی بیٹی نے پہلو سے ہاتھ اٹھایا.
ایک دفعہ آخری وقت جب حسین نے کہا تھا جب تک اماں بلائے گی نہیں میں آؤں گا نہیں، دوسری دفعہ اس وقت محمد کی بیٹی نے ہاتھ اٹھایا جب مرتجز کی باغ میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہیں وہی ہاتھ جو پہلو پہ رکھا تھا، مرتجز پیچھے تیرا سوار گر گیا ہے، پیچھے مڑ کے پیچھے مڑا، مرتجز دیکھا کیفیت عجیب ہے، دشمن کے نرغے میں امام ہے، کوئی کس طرح پر کا پرسہ دے رہا ہے، یہی کہو نا بابا، کوئی کس طرح قاسم کا پرسہ دے رہا ہے، کوئی علی اکبر کا پرسہ دے رہا ہے، سرکار گر گئے اس وقت، آیا قریب، سب کو ہٹایا، کسی کو سموں سے کسی کو نتھنوں سے ہٹایا، قریب آیا، عرب کے گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ سوار گر جائے نا کمر بند میں منہ ڈال کے سوار کو اٹھانے کی کوشش کرو، قریب آ کے کہتے اپنی زبان بے زبان میں امام وقت امام زمانہ اگر اجازت ہو تو کمر بند میں منہ ڈال کے لے چلو مدینے، سرکار فرماتے ہیں نہیں تو نہ ایسا نہ کر، تو جا خیام میں، پتہ تھا کوئی نہیں، سرکار نے اس کو خود بھیجا، جا خیام میں، ہو سکتا ہے کوئی میرا ناصر رہ گیا ہو، جب وہ واپس آیا منظر بالکل بدل چکا ہے، کیفیت کیا تھی بھائی فضل شادی منگوا لو ذوالجناح، کیفیت کیا تھی، وقت نہیں رہ گیا بس میں مکمل کروں، کیفیت کیا تھی، اس وقت امام کی جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر ہے، اس نے اسی وقت علماء نے لکھا ہے، دو روایتیں، ایک ہے کوہ رضوی میں چھلانگ ماری، ایک ہے پانی میں چھلانگ ماری، بہرحال کہیں آج بھی موجود ہے، کتب میں لکھا ہے، تمہارے معصوم فرماتے ہیں یہ ذوالجناح پھر آئے گا، یہ مرتجز پھر آئے گا، اس کے جسم پہ تیروں کے نشان ہوں گے، تازہ خون بہتا ہوگا، تلواریں لگی ہوں گی، روتا ہوا آئے گا، آ کے کہے گا عدالت الہیہ کا جج مہدی صرف عدل کر کے یہ بتا سواری سوار کی امانت ہوتی ہے، میرے سوار کا قصور کیا تھا، ان ظالموں نے ایسے لوٹا میرے سوار کو، ایک بھی محمد کا احسان یاد نہ رکھا، ماتم ہے حسین۔